اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ڈیئر ویورز، بیٹری پرابلمز اینڈ سلوشن سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مظہر ایاز، چلستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز، اور آپ کے لیے نت نئے ٹاپک لاتے ہیں جس میں کہ آپ مستفید ہو سکیں۔ اس میں مختلف بیماریوں کے بھی ہیں اور مختلف انسٹیٹیوٹس میں آپ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، پی ایچ ڈی زوالوجی کے ایڈمیشن اس وقت اوپن ہیں اور آپ اس میں ایڈمیشن لے کے اپنے شاندار کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم پی ایچ ڈی زوالوجی کے جو اسکالرز ہیں ان کے اسکوپ اور ان کی جاب اپارچونٹی اور ان کی کیریئر گائیڈ کے بارے میں ڈسکس کریں گے بیٹری پرابلمز اینڈ سولوشن چینلز۔ ڈیئر ویورز، آپ جیسے بہتر جانتے ہیں کہ زوالوجسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ ہر طرح کی جو نیچرل ہے، مائگریشنل ہے، ہیبیٹیٹ ہے، ڈیزیزز ہیں، ہیومن امپیکٹ آن اینیملز ہیں، ہر طرح کی جو اینگلز ہیں ایک سوسائٹی میں، ایک ہمارے معاشرے میں، ایک ہمارے ملک میں، تو اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک سپیشیز کے اوپر بھی، اینیمل کے اوپر بھی ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں، یا وہ پوری کلاس جو ہے اینیملز کی اس کے اوپر بھی اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو زوالوجسٹ جو اینیمل پروٹیکشن پروگرامز ہیں اور ہنٹنگ انیشیٹیوز ہیں فار اینیمل ویلفیئرز، ان کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ زوالوجسٹ جو ہے عام طور پر سمندروں میں میرین بایولوجی یا اسی کے ساتھ ساتھ ریورز ہیں ان کے ایکالوجی کے اوپر کام کرتے ہیں، پیراسائیکالوجی اور جینیٹکس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں۔ پھر جو ویریس مارفولوجیکل فیچرز ہیں بیکٹیریا سے لے کر وائلڈ اینیملز تک اور پرندوں تک، اور ان کے اوپر بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کی فزیالوجی کے اوپر، انیٹمی کے اوپر، اور ٹیکسانومی آف دی اینیملز کے اوپر۔ اور زوالوجسٹ کی پوری دنیا میں ہائی ڈیمانڈ ہے، اور جس میں جو لوگ فشریز میں اور ایکوا فارمز میں، وائلڈ لائف میں یا وائلڈ پارکس میں، نیچر ریزروز میں، اور ریسرچ کمپنیز میں، انسٹیٹیوشنل اکیڈیمکس میں، بوٹینیکل گارڈنز میں، اور انوائرمنٹل پریزرویشن کی جو ایجنسیز ہیں وہاں پر کام کر سکتے ہیں، اور این جی اوز ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور یہ ان کے اوپر کام کرتے ہیں۔ گورنمنٹ اور پرائیویٹ کے جو ادارے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہے، وہاں پہ زوالوجسٹ کے کام ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ زوالوجسٹ جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، ان میں بھی ان کا ان کا موجود ہے اسکوپ، اور وہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ زوالوجسٹ عام طور پر کرتے کیا ہیں، یہ کوشچن وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ اس کے فیلڈ کو نہیں جانتے۔ تو زوالوجسٹ ڈیٹا کو اکٹھا کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹل سٹڈیز، کنٹرول اور نیچرل جو سراؤنڈنگز ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ان کو انالائز کرتے ہیں۔ پھر اینیملز کے کریکٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کی ریپروڈکشن کو، ان کی پاپولیشن ڈائنامکس کو، ڈیزیزز کو اور موومنٹس کے پیٹرن کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہیومن ایکٹیویٹی ہے ان کا وائلڈ لائف کے اوپر یا نیچرل ہیبیٹیٹ کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ ریسرچ اور کے اوپر جو مختلف طریقے سے بریڈنگ پروگرامز ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہیلدی گیمز ہیں اینیملز کی، انڈیجنٹ سپیشیز کی، یا جو دوسری وائلڈ پاپولیشن ہے، اور ایکویٹک یا سمندر میں یا دریاؤں میں یا جھیلوں میں رہنے والے جو اینیملز ہیں ان کو بچانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر ان کو ایسٹیمیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں، اور ان کو وائلڈ لائف کو مینیج بھی کرتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ساتھ جو پلانٹس ہیں ان کو بھی ان کی نگاہ میں شامل ہوتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے بچایا جائے اور ان کو ایکسٹینکٹ ہونے سے بچایا جائے. اور یہ ایسے پروگرامز بھی ڈیولپ کرتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر کہ جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جن میں ڈیفارسٹیشن ہے اور وائلڈ لائف میں انسانوں کا جو بڑھتا جا رہا ہے انٹریکشن، اس کو بھی ان کے اوپر کام کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بہتر کیا جائے. پھر جو ریسرچ پیپرز ہیں ان کے اوپر ان کی کافی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، رپورٹس میں، اسکالرلی آرٹیکلز میں یہ اپنی فائنڈنگز کو ایکسپلین کرتے ہیں اور لوگوں تک یا جو ایجنسیز ہیں جو کہ ان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں وہاں تک اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. پھر ان کے اندر یہ بھی قابلیت ہوتی ہے کہ یہ ڈفرینٹ موقعوں پہ پریزنٹیشنز دیتے ہیں اور اپنی سوسائٹیز میں جس میں زوالوجیکل سوسائٹیز شامل ہیں ان میں اپنا ان پٹ شامل کرتے ہیں اور عام لوگوں تک اور اکیڈیمیا تک ان کا اپنا میسج پہنچاتے ہیں. پھر یہ کسی اسپیشیز کو جو ختم ہو رہی ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے، کنزرو کرنے کے لیے اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. اور جو آلریڈی ہزاروں سال پہلے پرندے یا جانور موجود تھے اور اب ختم ہو گئے ان کی جو پیلنٹالوجی ہے اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں. اور جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ ڈفرینٹ پالیسیز بھی بناتے ہیں. ان کی کیریئر پراسپیکٹیوز میں یہ ہرپٹالوجسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، پیراسٹالوجسٹ کے طور پر کام کرتے ہیں، پیلیو بایولوجسٹ، ٹیکسونومسٹ، فزیولوجسٹ، ایکالوجسٹ، اورنیتھولوجسٹ، ایکتھیولوجسٹ، انٹومولوجسٹ اور میلاکالوجی یا مولسکس یا جو سنیلز ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کام کرتے ہیں. اور اس طریقے سے ہیلمنتھولوجی یا جو ورمز ہیں ان کے اوپر بھی ان کا ادراک ہوتا ہے. چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور نے پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنز کا آغاز کر دیا ہے اور اس کے لیے پی ایچ ڈی زوالوجی وہ پروگرام سٹارٹ ہے مارننگ میں. اور اس کی ایلیجیبلٹی کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے ایم ایس سی آنرز یا ایم فل ریلیونٹ فیلڈ میں کی ہے اور آپ کی کم سے کم فرسٹ ڈویژن یا 3.00 آؤٹ آف 4.00 سی جی پی اے ہے تو آپ اس کو کوالیفائی کر سکتے ہیں. اور آپ نے یہ کسی بھی اپنی ایم فل ڈگری کی ایچ ای سی ریکگنائزڈ انسٹیٹیوٹ سے لی ہوئی ہے تو آپ اس کے زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹس ہیں. اس میں ایڈمیشن سے پہلے آپ نے جی آر ای کو پاس کیا ہونا لازمی ہے جو کہ اس سبجیکٹ کے حوالے سے ہوتا ہے. اور اگر آپ نے جی آر ای پاس نہیں کیا ہوا تو آپ کو سی یو آس کا انٹرنل ٹیسٹ جو ڈپارٹمنٹ کنڈکٹ کرے گا اس کو پاس کرنا پڑے گا. جی آر ای کے لیے آپ کے پاس 60% مارکس ہونے چاہیے کوالیفیکیشن کے لیے اور انٹرنل ٹیسٹ کے لیے آپ کے پاس 70% مارکس ہونے چاہیے. پی ایچ ڈی زوالوجی کے آن لائن ایڈمیشن کے لیے پورٹل اوپن ہو چکا ہے 10 اگست سے اور اس کی لاسٹ جو ڈیٹ ہے 31 اگست 2021 ہے. پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹس کے لیے جو انٹری ٹیسٹ ہے 7 سپٹمبر 2021 کو ہوگا اور اس کی جو میرٹ لسٹ ہے وہ 13 ستمبر 2021 کو ہوگی اور کلاسز کا اجرا جو ہے 20 ستمبر 2021 کو ہوگا. اپلیکیشن کا پروسیجر سمپل ہے کہ آپ نے آن لائن سبمٹ کرانی ہے اپلیکیشنز اور اس اپلیکیشن کے پروسیس کے لیے 1000 روپیز آپ نے ایچ بی ایل کے جو دیا گیا اکاؤنٹ نمبر اس میں سبمٹ کرانا ہے اور وہ سبمٹڈ پیڈ جو سلپ ہے سگنیچر اور ڈیٹ وغیرہ کے ساتھ وہ آپ نے سسٹم میں اپلوڈ کر دینی ہے. اور آپ نے جب یہ تمام پروسیجر کمپلیٹ کر لینا ہے تو ایک کاپی اپنے تمام ڈاکومنٹس کی جو اٹیسٹ شدہ ہو ڈپارٹمنٹ میں بھی جمع کرانی ہے لیکن یہ اس وقت ہوگی جب آپ کا میرٹ میں نام آ جائے گا.
तमाम एप्लीकेशंस ऑनलाइन वसूल की जाएंगी और एप्लीकेशन जब आप CUAS के पोर्टल पे सबमिट करा रहे होंगे तो उस सबमिट का बटन आपने लाजमी प्रेस करना है, तो उस तरीके से आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी, अदरवाइज वो प्रोसेस नहीं हो सकेगी। जो कैंडिडेट्स या स्कॉलर्स किसी इदारे में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट के इदारे में काम कर रहे हैं, तो वो उस इदारे से NOC लेंगे और फिर उसके बाद एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। CUAS या चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज बहावलपुर में हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी को चला रही है और जैसा कि आपको इल्म है कि ये हमारा रीजन लाइफ स्टॉक और वाइल्ड लाइफ से रिच है और यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट नई बिल्डिंग्स, नई लैब्स बनाई गई हैं और इसमें मार्केट ओरिएंटेड इंटर्नशिप्स का भी प्रोग्राम है। अब अगर आपने मज़ीद मालूमात लेनी है तो www.cuas.edu.pk के ऊपर आप लॉगिन कर सकते हैं या 06292555722 के ऊपर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2021 के लिए जो अप्लाई ऑनलाइन करने का तरीक़ेकार है, इन इंस्ट्रक्शंस को आपने केयरफुल पढ़ना है और सबसे पहले आपने जो www.cuas.edu.pk की वेबसाइट है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे एडमिशन का जो पोर्टल है या टैब है उसको पॉपअप करना है और जो कि वेबसाइट पे होगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगा। तमाम इंस्ट्रक्शंस को आपने केयरफुली पढ़ना है और आपने अपना जो CNSA नंबर है 13 डिजिट का, उसको आपने एंटर करना है बग़ैर हाइफन के या बग़ैर डैश के। और इसी तरीके से आपका जो ऑलरेडी एक ईमेल एड्रेस होगा वो भी आपने उसको उसमें डालना है। तो इस तरीके से आपको वन टाइम पासवर्ड मिल जाएगा जिसको हम OTP कहते हैं आपके ईमेल में, और उस ईमेल के बाद आपने अपने आप को दोबारा लॉगिन करना है OTP के साथ और उसमें डिटेल पिक्चर्स आ जाएंगी। फिर आपने अपना जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है और अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी आपने उस ऑप्शंस में देनी है। आपने अपने तमाम एकेडमिक्स की इंफॉर्मेशंस उसमें एप्लीकेशन में सबमिट करनी है, एंटर करनी है और फिर आपने सेव एंड गो के ऑप्शन पे चले जाना है और अपनी तमाम एकेडमिक्स में आपने टोटल मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स जो कि एनुअल सिस्टम में होते हैं और टोटल CGPA एंड ऑब्टेन्ड CGPA जो कि सेमेस्टर सिस्टम में होती है वो आपने उसमें एंटर करनी है। फिर आपने गो टू नेक्स्ट का बटन क्लिक करना है और फिर जो जो प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हैं उनको आपने वहाँ पे बटन को प्रेस करना है और अप्लाई करना है। और इसी तरीके से जो सिलेक्ट बटन है वो आपने उसको भी प्रेस करना है, जिससे अगर आपने कोई किसी कोटे पे अगर जो एप्लीकेबल है तो उसके ऊपर आपने प्रेस करना है अगर है तो। अदरवाइज़ जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ हैं या डिग्री प्रोग्राम्स है उसमें कोटा अवेलेबल नहीं होता। तमाम अपनी डिग्रीज़ को आपने और जो गेट या NTS टेस्ट है वो आपने इंफॉर्मेशन उसमें देनी है। अगर आपने गेट किया हुआ है या NTS टेस्ट आपने पास किया हुआ है और आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं या जो भी एलिजिबल उस वक्त क्राइटेरिया होता है, सम टाइम 60% भी होता है, तो आपको यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने नहीं दिया वो टेस्ट तो फिर आप अप्लाई फॉर CUAS एंट्री टेस्ट के लिए क्लिक करेंगे और उसके लिए 1000 एडिशनल फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। और फिर जनरेट चालान पे आप चले जाएंगे और जो कि दिए गए अकाउंट नंबर पर जो HBL का है आपका चालान जनरेट हो जाएगा और आपने HBL की ब्रांच में जाकर ये इसकी फ़ी सबमिट करानी है और वो बैंक वाले अपनी स्टैंप लगा देंगे और उसके ऊपर डेट मेंशन कर देंगे
آپ کا کوئی چالان نمبر ہوگا وہ آپ کا مینشن کر دیں گے. تو اس طریقے سے یہ جو آپ کے پیڈ چالان ہے اور آپ کے جو تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں، جو جہاں پہ ڈاکومنٹس ٹو بی اٹیچ کی ٹیب ہوگی. اور اس کے بعد آپ فائنل بٹن پہ چلے جائیں گے اور ایک دفعہ ویریفائی کریں گے کہ آپ کی معلومات درست ہیں، کوئی ادھوری معلومات یا غلط معلومات تو نہیں جا رہی، کیونکہ وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں. پھر آپ نے سبمٹ بٹن لازمی پریس کرنا ہے، اور سبمٹ بٹن پریس کرنے کے بعد ہی آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ سسٹم میں انٹر ہو جائے گی. اور آپ نے جو کاپیز اسکین کرنی ہے وہ اچھے طریقے سے ہوں، جو کہ پڑھی جا سکیں. سبمٹ کرنے کے بعد آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سسٹم میں چلا جائے گا، اور دیے گئے ٹائم پہ آپ کا جو میرٹ میں آپ اگر خوش نصیب ہیں تو آپ کا میرٹ میں نام آ جائے گا، اور وہ آپ نے www.cuas.edu.pk پر جا کر ان کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ دی گئی ڈیٹس پہ آپ کا میرٹ میں نام آیا ہے یا نہیں آیا، یا ویٹنگ لسٹ میں ہے. پی ایچ ڈی زوالوجی کے لیے جو ایلیجیبل ڈگریز یا کینڈیڈیٹس ہیں اس میں ایم فل یا ایم ایس سی زوالوجی یا ایم فل یا ایم ایس سی اینیمل سائنس، ایم فل ویٹری سائنس اور ایم فل ان میڈیکل سائنس کے جو اسکالرز ہیں وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی ایسے ادارے سے ایم فل کی ہے جہاں پہ اینول سسٹم ہے تو آپ کے پاس 60% مارکس ہونے چاہیے، اور اگر آپ نے سیمیسٹر سسٹم کے ادارے سے ایم فل کی ہوئی ہے تو آپ کے پاس 3.00 آؤٹ آف 4.00 سی جی پی اے ہونی چاہیے. ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے جو کہ پی ایچ ڈی کے لیے. ایڈمیشن ریکوائرمنٹ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ کسی بھی ایچ ای سی ریکگنائزڈ ادارے سے انہوں نے ایم فل کی ہو، پھر وہ پی ایچ ڈی زوالوجی میں ایڈمیشن لینے کے حقدار ہو سکتے ہیں. اور جو سبجیکٹس اس میں ایلیجیبل ہیں وہ بایولوجیکل سائنس ہے، اینیمل سائنسز ہے، ویٹری سائنس ہے اینڈ میڈیکل سائنس اور دوسرے سبجیکٹس شامل ہیں. ان میں ان کے پاس کم سے کم 3.00 آؤٹ آف 4.00 سی جی پی ہونی چاہیے یا فرسٹ ڈویژن ہونی چاہیے. اور ایڈمیشن کے وقت اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کے ڈیفیشنسی کورسز لگنے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس طرح کے ڈیفیشنسی کورسز وہ اسٹوڈنٹ کو لینے چاہیے. کینڈیڈیٹ کو 1000 روپیہ ایڈمیشن ٹیسٹ فی اور 1000 روپیہ ایڈمیشن پروسیسنگ فی سبمٹ کرانی ہوگی ایٹ دی ٹائم آف فی سبمیشن، جیسے کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے. اور اس کے لیے اگر اس نے اسٹوڈنٹ نے این ٹی ایس یا جی آر ای ٹائپ کا کوئی سبجیکٹ کا ٹیسٹ پہلے دیا ہوا ہے تو اس کو یونیورسٹی کی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ادروائز اس کو یونیورسٹی کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوگا، اور جو کہ اس سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس میں 70% نمبر انہوں نے لینے ہوں گے. اگر اس نے جی آر ای این ٹی ایس لیا تو اس میں 60% اس کے نمبر ایلیجیبل ہے. پی ایچ ڈی کے لیے جو پرپوزڈ فی ہے وہ پہلے سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ نے رجسٹریشن فی جو فرسٹ ٹائم ہوتی ہے، ایڈمیشن فی فرسٹ ٹائم ہوتی ہے، یونیورسٹی سیکورٹی فی ریفنڈیبل ہے، آئی ڈی کارڈ کی فی بھی فرسٹ ٹائم ہے، اور سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن فی بھی فرسٹ ٹائم ہے. یہ وہ فی ہیں جو کہ اس نے پہلے سیمسٹر میں اضافی پے کرنی ہوتی ہے ادر دین ٹیوشن فی، ایگزامینیشن فی اینڈ ایمینٹیز. جو آن ورڈ سبمیشنز ہیں مارننگ کے اس میں جو رجسٹریشن فی وغیرہ ہیں وہ نہیں ہوں گی، لیکن ٹیوشن فی وغیرہ اس کو دینی ہوگی. تو یہ اس کا فی سٹرکچر ہے.
اور ہر سیمسٹر کے اینڈ تک اور جو اس وقت لاگو فی ہے وہ پے کرنی ہوگی، لیکن اس میں اگر یونیورسٹی چاہے تو تبدیلی کر سکتی ہے۔ پی ایچ ڈی زولوجی کے جو اسکالرز ہیں ان کی امپلائمنٹ یا ان کی جابس، وہ ایز اے ریسرچر کسی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹریز میں کام کر سکتے ہیں، ایز اے ریسرچر کسی آرگنائزیشن میں کام کر سکتے ہیں، کسی فارم انڈسٹری میں کام کر سکتے ہیں، فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری میں، وائلڈ لائف اینڈ زوالوجی اینڈ سینکچریز میں کام کر سکتے ہیں، ہاسپٹلز میں اور ہیلتھ پروٹیکشن ایجنسیز کی لیبز میں کام کر سکتے ہیں، فوڈ سیفٹی اتھارٹی میں ایز اے میرین بایولوجسٹ، یا یونیورسٹیز میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئی ہوگی اور کوئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کے ملیں گی، ایٹ لیسٹ کم از کم کوئی چیزیں ریوائز ہی ہو گئی ہوں گی، جس کی وجہ سے ہم اپنے جو فارمرز بھائی ہیں اور جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانوں کو ہم بچا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی ہم معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے، تو آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھیج سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں۔ آپ کا شکریہ۔